الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ظاہری گناہ لیے حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم بڑی اہم باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی ہم کئی چیزوں کو بہت اچھے سے بیان کر چکے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ آگے ہمارے کون کون سے ایپیسوڈز آنے والے ہیں اور ہم کیا سیکھیں گے، کیا سمجھیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم ڈرنے والوں سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ خوف خدا کی بات ہوگی، برے خاتمے کے خوف سے ہمارے اسلاف کا انداز زندگی کیا تھا، ان کی اپنی سوچ کیا تھی، ان کا اپنا ایک لائف سٹائل کیا ہو گیا تھا، خوف خدا کے سبب ان کے اپنا ایک جینے کا انداز کیسا ہو گیا تھا، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المومنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، گناہ سے بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات کتابوں میں لکھی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عذاب ربہم غیر مأمون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ان کے رب کا عذاب نیڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے عارف بندوں اور وارثین علوم انبیاء یعنی علماء پر لطف و کرم نہ فرماتا اور امید کی سہانی مدد سے انہیں تسکین نہ دلاتا، تو ان کے کلیجے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، جہنم کے خوف سے جل جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل کی قسم اٹھا کر فرماتے تھے، جو موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے بے خوف رہے گا، اس کی موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، یعنی اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنے کی وجہ سے چھینا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی عبرت والی بات ہے۔ انہیں برے خاتمے کا خوف یہ ہر وقت ہمیں ہونا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، کئی گناہوں کی وجہ سے مجھ سے میرا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ یہ خوف، یہ ڈر اور اللہ عز و جل کی گرفت کو پیش نظر بندہ رکھے تو وہ بہت سارے گناہوں اور نافرمانی سے خود کو بچا سکتا ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف دل میں ہونا۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، کیا گناہ کی کثرت نظر آ رہی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم، میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں، میں تو موت سے پہلے ایمان چھن جانے کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان حضرات کا تذکرہ چل رہا ہے ناظرین کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری،
جنہوں نے راتیں قیام کرتے ہوئے گزاری، جنہوں نے دن روزے رکھ کر گزارا، جنہوں نے نمازیں کبھی قضا نہیں کی، جنہوں نے تہجد کی پابندیاں کیں اور پھر بھی اللہ کے خوف سے روتے رہے، ڈرتے رہے، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور گفتگو کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ پر نزاع کا وقت طاری ہوا نا، تو اس وقت میں لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، نہیں ابھی نہیں۔ جب افاقہ ہوا، آپ کچھ خاموش ہوئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے، آپ اس طرح کیوں فرما رہے تھے نہیں ابھی نہیں؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ارد گرد، میرے آس پاس جو ہے وہ شیاطین بیٹھے تھے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، اے امام احمد بن حنبل تم کو مبارک ہو کہ تم مجھ سے اپنا ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب جا رہے ہو۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا، نہیں ابھی نہیں، جب تک ایمان کی حالت میں میری روح بدن سے نہیں نکل جاتی اس وقت تک میں تم سے غافل نہیں رہوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں کہ جب نزا کا وقت آتا ہے، رگ رگ سے روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت میں ایمان کی فکر کرنا اور یہ احساس کا قائم رہنا کہ میں ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جاؤں، کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، یہ سوچ ملنا یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، ایف جن چینل کے ناظرین اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اور اس طرف سوچنے والے کتنے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہی رہیں گے اور مسلمان ہی مر جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہی مرنے کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، برے خاتمے سے خود کو بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور ہر اس کام کو چھوڑنا ہوگا جو برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ جی ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بھوک اور سردی کی شکایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے میرے بندے کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تیرے دل کو اپنی ناشکری سے محفوظ کر دیا ہے، پھر بھی تو مجھ سے دنیا کا سوال کرتا ہے؟ تو وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر عرض کرنے لگے، کیوں نہیں یا رب، بے شک میں راضی ہوں، مجھے ناشکری سے بچائے رکھنا۔ جب راسخ قدمی اور قوت ایمانی کے باوجود عارفین کے برے خاتمے سے خوف کا یہ عالم ہے ناظرین، تو ہم جیسے کمزور و ناتواں بندے کیوں نہ ڈریں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں، موت سے پہلے برے خاتمے کی چند علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً بدعت میں مبتلا ہونا، اور یہاں بدعت سے مراد بری بدعات ہے جن کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے مثلاً بدعت میں مبتلا ہونا اور عمل میں نفاق، ان دو چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کی پہلی بات کی تائید دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی کرتا ہے کہ بدعتی لوگ جہنم میں جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ اب اس کی پوری ایک تفصیل بھی ہے، لیکن یہاں سے اتنی بات عرض کرتا چلو کہ یہاں بدعت سے مراد بری بدعت ہے، جو غلط طریقے رائج کیے جائیں، کہ جو شریعت و دین کے خلاف لے جائے، اور جس کی شریعت میں ممانعت ہے، وہ مراد یہاں ہے۔ دوسری بات کی طرف نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں اشارہ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو
اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے ناظرین ہمارے اسلاف اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں، میں نفاق سے بری ہوں، تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہوگا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے، بری بدعات سے بچائے۔ نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو، نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ سے عرض کی گئی نفاق والا خشوع کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جسم تو خاشع نظر آئے مگر دل فاسق و فاجر ہو، یعنی ظاہر دیکھ کر تو لگے کہ یہ بڑا خوف خدا والا بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، ہمارا جسم دیکھ کر تو خاشع نظر آئے، خوف خدا نظر آئے، لیکن اندر سے جو ہے یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا بندہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ یعنی ظاہر کچھ دکھایا جا رہا ہے، باطن میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے، عمل کچھ اور کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تنہائی میں کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نفاق سے بچائے اور ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت مل جائے نا اسے کیا ملتا ہے، سبحان اللہ۔ سنیے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور مسجد میں کثرت کے ساتھ آتا جاتا تھا۔ اس سے ایک عورت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے اسے اپنے پاس بلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ خلوت میں آ گیا۔ پھر اسے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال آیا تو وہ غش کھا کر گر گیا۔ اس عورت نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے دروازے پر ڈال دیا۔ پھر اس نوجوان کا والد آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، لیکن اس نوجوان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ مسلسل کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ کیا تلاوت کی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی قبر سے آواز آئی، اے عمر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں اور وہ مجھ سے راضی بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوف خدا کا انعام یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا انعام یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میرے رب نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھ لیا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا انعام، کہ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے جنت عطا کی جاتی ہے۔ اور یہ ڈر حقیقت میں لگام ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اس کے عذاب کا ڈر ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا، حساب کا ڈر ہوگا، پل صراط سے گزرنے کا خوف، ڈر اس کے دل میں ہوگا کہ وہ پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز 15,000 سال کی راہ ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، رب کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو میں کیسے پار لگوں گا۔ جب بندہ اس طرح کے تصورات میں اپنے آپ کو گماتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو دل بے چین و بے قرار ہوتا ہے، ڈر اور خوف بڑھتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے مالک عز و جل کی نعمتیں میں کھا رہا ہوں، اس کی عطائیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، وہ ایسا کریم ہے کہ میرے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں فرماتا۔ کہ ہمارے مالک کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سے جو گناہ اور خطا ہوتی ہے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا ہماری، ہم پر ہمارے گناہوں کے باوجود آسمان سے پتھر نہیں برسائے جاتے، ہمارے گناہ اور نافرمانیوں کے بعد بھی ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے،
ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود ہمیں زمین میں نہیں دھسایا جاتا، یہ ہمارے رب کی طرف سے مہلت ہے، یہ ہمارے لیے سمجھو ڈھیل ہے۔ ہمیں مہلت دی، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ ہم مزید گناہ کریں، ہم مزید نافرمانیاں کریں۔ اب تو جناب میں خوف خدا کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن حال یہ ہے ناظرین کہ اب گناہ کرنے کے نت نئے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ سال میں کچھ تاریخیں فکس کر لی جاتی ہیں کہ ان تاریخوں میں گویا ہم فلاں فلاں گناہ کریں گے۔ مثال کے طور پر 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے، 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں جناب؟ جھوٹ بولنے کا دن منایا جاتا ہے۔ اب جھوٹ بولنے کے نئے 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 راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ کیا ایسا نیا کریں اس بار جھوٹ بولنے کا؟ آپ سوچیں تو صحیح، کیسی بے باکی ہے یہ، کتنا بڑا گناہ، اور گناہ کو بھی باقاعدہ ایک پلان کر کے کرنا، نہ صرف خود گناہ کرنا، دوسروں کو ان گناہوں میں اپنے ساتھ لینا۔ یہ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ اسی طرح 31 دسمبر کی نائٹ لے لیں کہ 31 دسمبر کی نائٹ آتی ہے، کیا طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے، شرابیں کم پڑ جاتی ہیں، ہوٹل کے روم کم پڑ جاتے ہیں، اس قدر بے حیائی اور رب کی نافرمانی کی جاتی ہے، رب کے غضب کو جو ہے وہ بڑھانے والے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا یا کم ہو گیا ہوگا۔ ورنہ ڈرنے والوں کی جو میں باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، خوف خدا رکھنے والوں کی جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ سے ڈرتے تھے، یہ نیکیاں کر کے، یہ عبادت کر کے اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے نیکیاں ہو نہیں پا رہی لیکن پھر بھی دل میں ڈر رہی ہیں، پھر بھی خوف نہیں ہے کہ اسے گرفت فرما لی تو میرا کیا ہوگا۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا، لوگوں سے ملنا جلنا اس نے بند کر دیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی، وہ نوجوان تھا، جوانی میں اس نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کیوں لوگوں سے ملتے نہیں ہو، کیوں الگ تھلگ رہتے ہو؟ کہنے لگا میرے دل میں برے خاتمے کا ڈر بیٹھ گیا ہے، میرے دل میں برے خاتمے کا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ بس اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو باقاعدہ منہاج العابدین کے اندر بے جا میل جول کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر دیا ہے، جی ہاں پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بے جا میل جول کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو عبادت میں پیدا ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ جب بندہ بہت زیادہ میل جول کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، خوشامد میں پڑ جاتا ہے، بے جا میل جول کی وجہ سے خوشامد میں پڑ جاتا ہے، ٹو میں لگ جاتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے میں لگ جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بچانا، لوگوں سے دور رکھنا، الگ تھلگ رہنا، یہ بھی گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ حالانکہ صوفیہ نے تو خلوت نشینی کے آداب بھی بیان کیے، خلوت نشینی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن آج کے دور میں تو خلوت نشینی بھی کرنا خطرے سے خالی نہ رہا، کیونکہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ اس دور میں تو موبائل اور یہ سب تھا نہیں، تو بندہ عبادت میں، اللہ کی رضا والے کام میں ہوتا تھا۔ تو خیر، اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء، صحابہ اکرام اور ان کے بعد والے علماء اکرام پر خوف خدا کا غلبہ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی ہیں، جنتی صحابی ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں، وہ صحابی کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی موجودگی میں نماز پڑھانے کے لیے آگے فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار، یار مزار ہیں، عاشق اکبر ہیں، سبحان اللہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ اور یہ کیوں کہا؟
خوف خدا کے سبب. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت فرمایا عمر ہلاک ہو جائے گا اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی. عمر ہلاک ہو جائے گا اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کاش مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جائے. چاہیے خوف خدا کی وجہ سے، ورنہ یہ تو حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہونی. لیکن خوف خدا دیکھیے، اور میں کن حضرات کا ذکر کر رہا ہوں، یہ صحابہ اکرام جو قطعی جنتی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل کیا، جنہوں نے حضور کا چہرہ وضحا اس کی زیارت کی، حضور سے براہ راست علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، حضور سے علم سیکھا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کی معرفت حاصل کی. وہ صحابہ اکرام کا تذکرہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ان کا یہ خوف خدا کی باتیں کرنا، یہ تذکرہ کرنا ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ حضرات جو اتنے بلند شان کے مالک تھے، یہ اتنا اللہ سے ڈرتے اور اللہ عز و جل کے حضور اس طرح عاجزی کرتے اور اب ڈرا کرتے تھے. تو ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا جو ہے وہ خوف خدا میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سچا اور حقیقی خوف نصیب کرے کہ ہم بھی ڈرنے والے بنیں. یاد رکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ دیکھیں کہ حضرات خوف خدا سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ خوف خدا میں اضافہ ہو اس کے لیے اہتمام کیسا فرماتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سناؤ. یہاں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں اس موضوع پر، کون فرما رہے ہیں، کون اہتمام کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈر والی باتیں سناؤ؟ صحابی رسول فاروق اعظم. کس سے فرما رہے ہیں؟ کعب الاحبار صحابی رسول. ٹھیک ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں ڈر والی باتیں سناؤ. آج اگر خوف خدا کی بات کی جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، عذابات بیان کیے جائیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بھی مت ڈرائے کرو مولانا صاحب، بہت ڈراتے ہیں آپ لوگ، یہ مولانا حضرات بہت زیادہ ڈراتے ہیں. اللہ کرے ہم ڈرنے والے بن جائیں. اگر واقعی ڈراتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے. یہاں ڈر گئے اللہ سے تو انشاءاللہ وہاں امان نصیب ہوگی، وہاں امن نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. خیر، تو آپ نے جب یہ حکم فرمایا تو سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا. پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا اے کعب مزید سنائے. تو انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا. پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا اے کعب اور سنائے. تو انہوں نے پھر عرض کی اے امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے ربی نفسی نفسی، یعنی اے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا. اللہ اللہ اللہ. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا. پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا. پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی تو اس میں سے اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی، اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی، آواز پیدا ہوگی، تو ہر مقرب فرشتہ
اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے، اللہ اکبر، اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوں گے یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے کہ میں میکائیل علیہ السلام کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کی جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور جب سے جہنم پیدا ہوئی میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف خدا، فرشتوں کا خوف خدا، صحابہ اکرام کا خوف خدا، انبیاء اکرام علیہ السلام کا خوف خدا ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی خوف عطا کرے۔ ایک کاش ہم بھی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے والے اور رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ ہنس ہنس کر گناہ کرنا، رب کی نافرمانیاں کرنا، اور پھر جناب دوستوں کو بھی اپنے ساتھ گناہوں میں لگا لینا، رب کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ رب کو ناراض کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ رب کو راضی کر کے ہمیں جنت کی لا زوال نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا کرے اور برے خاتمے کا خوف بھی ہمیں نصیب کرے۔ اور بزرگوں کے جو واقعات ہم نے سنے، جو اسلاف کا ذکر ہم نے سنا، ایک کاش ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، ہم بھی اس کے خوف سے کبھی رونے والے بنے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ سیریز لے کر چلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ